الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر حاضرین جمعہ، سامعین و سامعات، رب العالمین کی حمد و ثنا، تعریف و ستائش اور نبی آخر الزماں خاتم النبیین والرسل فداہ ابی و امی صلوات ربی و سلامہ علیہ پر صلاۃ و سلام کے بعد آج ہماری تقویم کیلنڈر کی ہجری تقویم کے اعتبار سے 9 ذی الحجہ ہے، جسے یوم عرفہ کہا جاتا ہے، اور ذی الحجہ کے جو ابتدائی 10 دن ہیں یہ سال کے افضل ترین دن ہیں۔ ان کے بارے میں آپ نے تفصیل سے سنا ہوگا۔ سال کا کوئی 10 دن اس 10 دن سے افضل نہیں ہے، اور یہی وجہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں کا اہتمام بطور خاص فرمایا کرتے تھے۔ آپ اس پورے عاشرے میں سے 9 عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ تک کے دن کے روزے لگاتار رکھتے تھے۔ ان میں سے کوئی روزہ آپ مس نہیں کرتے تھے، چھوڑتے نہیں تھے۔ یکم ذی الحجہ سے 9 ذی الحجہ تک لگاتار آپ صلی اللہ علیہ وسلم صوم کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ اتنے افضل ایام ہیں کہ ان کو رمضان کے آخری عشرے کے ایام سے بھی افضل قرار دیا گیا ہے، اور ان 10 دنوں کے اندر افضل ترین دن آج یوم عرفہ کا دن 9 ذی الحجہ کا دن ہے، اور اس کی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمائی ہے کہ جس نے یوم عرفہ کا روزہ رکھا اس کے سال گزشتہ اور سال رواں دونوں کے گناہ اللہ رب العالمین بخش دیا کرتا ہے۔ اتنا اجر عظیم، اتنا ثواب سال کے کسی ایک دن پر میرے علم کی حد تک نہیں رکھا گیا۔ تو آج یوم عرفہ ہے یا 9 ذی الحجہ جس کو آپ کہتے ہیں تقویم کے اعتبار سے، اس کا عرفات سے براہ راست کوئی اس طرح کا تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ حج سن 2 ہجری میں فرض ہوا، اور اس سے پہلے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے روزے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عرفہ کے روزے کو
عرفات کے ساتھ جوڑنا یہ غیر ضروری چیز ہے. اگر اتفاق ہو جاتا ہے تو فبہا، اور اگر نہیں تو ہر ملک اور ہر حصہ اپنی تقویم کے اعتبار سے 9 ذی الحجہ کو یہ روزہ رکھے گا. جیسے لیلۃ القدر کا معاملہ ہے، سال میں ایک بار آتی ہے، پر ہر جگہ کی تاریخیں الگ الگ ہیں، وہ ایک رات پتہ نہیں کب ہوگی، اسی لیے 10 دن کا اہتمام کرنے کا حکم دیا گیا ہے. بہرحال تو آج کا دن وہ مبارک دن ہے جو ذی الحجہ کی 9 تاریخ ہے، اور جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، اور ذی الحجہ کے 10 دنوں میں افضل ترین دن. اس کے بعد اگلا دن یوم العید ہے، عید الاضحیٰ کا دن ہے، کل کا دن، جس میں ہم اور آپ سب عید منائیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے. اور اس عید کا جو خصوصی مقام یا خصوصی اس کی پہچان ہے وہ قربانی کے ذریعے سے ہے. قربانی کی عید اسے کہا جاتا ہے. میں بغیر کسی تطویل کے، چونکہ عید قرباں سر پہ ہے، اور کل عید میں آپ خطبہ جب سنیں گے تو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت طیبہ اور ان کی تربیت کا انداز اور ان کی ایمان کی پختگی، ان کے حوصلہ دینے والے قصے، اس پر آپ کے سامنے گفتگو شاید ہو. تو آج یہ زیادہ انسب موقع ہے کہ کل یوم عید اضحیٰ میں جو سب سے اہم چیز انجام دینی ہے ہمیں، قربانی، اس تعلق سے میں چند باتیں آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ رکھ دوں، اس لیے کہ مجھے لگتا ہے کہ اس سے بہتر موقع اس کے لیے کوئی اور شاید نہ ہو. قربانی ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے، جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں. اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے کہا تھا، یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. اے بیٹے، میں نے خواب میں تمہیں ذبح کرتے ہوئے تم کو دیکھا ہے، میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تم اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہو. ابراہیم علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا تھا، اور انبیاء کا خواب وحی ہوا کرتا ہے، اللہ کا حکم ہوا کرتا ہے. اسماعیل علیہ السلام بھی تیار ہو گئے اور دونوں قربانی کے لیے گئے. تفصیل آپ جانتے ہیں. منا کے اندر پہنچے، اسماعیل کو ابراہیم علیہ السلام نے لٹا کر کے چھری گردن کے حلقوم پر رکھی. اللہ رب العالمین کو ان کے دل کا تقوی دیکھنا مقصود تھا، اور وہ چھری رکھے جانے تک اللہ رب العالمین نے دیکھ لی کہ جبریل امین کو بھیجا، اور میڈھے کو اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر ذبح کرنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا. اور وہاں سے یہ سنت چلی ہے اور آج تک چلی آ رہی ہے اور قیامت تک یہ چلے گی. تو گویا یہ سنت ابراہیمی ہے. اس کا حکم یہ ہے کہ مختلف علماء نے مختلف باتیں بیان کی ہیں. اگر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی بات دیکھیں تو وہ اس کو واجب قرار دیتے ہیں، لیکن بقیہ جو ائمہ ثلاثہ ہیں اور جمہور، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ سنت مؤکدہ ہے. انسان کے پاس اگر استطاعت ہے تو اسے قربانی کرنا ہی چاہیے. سنت مؤکدہ ہے، اور خاص طور پر سنت مؤکدہ علی الکفایہ بعض علماء کرام نے اس میں بڑھایا ہے کہ سنت مؤکدہ ضرور ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی بستی ایسی ہو جس میں پوری بستی میں ایک بھی قربانی نہ ہو. اگر ایسا ہوا تو سارے کے سارے لوگ گنہگار ہوں گے. تو علی الکفایہ کہا ہے. سنت مؤکدہ اس کا حکم ضرور ہے، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی بستی ایسی گزر جائے جس میں قربانی سرے سے ہو ہی نہ. یہ اس کا حکم ہو گیا. اب اس کے بعد آتے ہیں کہ قربانی کی کن جانوروں کی جانی چاہیے. تو ان کے بارے میں، اس کے بارے میں قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے جو انعام کا ذکر کیا ہے، ان انعام میں سے قربانی کی جانی چاہیے. اور وہ 3 اصناف اللہ رب العالمین نے ذکر فرمائے ہیں. اللہ رب العالمین نے سورہ انعام کے اندر ذکر کیا کہ بان ہے، معز ہے، بقر ہے اور ابل ہے. یہ 4 جانور ہیں جن کے نر اور مادہ دونوں کی قربانی مسنون ہے، اور انہی جانوروں میں سے قربانی کی جانی چاہیے. معز، وان کا مطلب جس کو ہمارا میڈھا یا بھیڑ کہتے ہیں، معز کا مطلب بکری یا بکرا، یعنی نر مادہ دونوں کو شامل ہے. بقر جب ہم کہتے ہیں تو گائے اور بیل دونوں اس کے اندر شامل ہیں. اور ابل جب کہتے ہیں تو نر اور مادہ دونوں اونٹ اس کے اندر شامل ہیں.
انہی جانوروں کی قربانی کی جانی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ یہی ہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عمل بھی یہی ہے. البتہ ان جانوروں کے اندر بھی مطلق سارے جانوروں کی قربانی درست نہیں ہے. ان کے اندر شرائط شریعت نے رکھی ہے. شرائط کیا ہیں؟ برا رضی اللہ عنہ وارضاہ کی روایت میں واضح طور پر ان عیوب کا ذکر کر دیا گیا ہے جو عیوب اگر جانور کے اندر پائے جائیں تو ان کی قربانی نہیں کی جا سکتی. ان کی قربانی کرنا حرام ہے، جائز ہی نہیں ہے. ان میں جو پہلا عیب ذکر کیا گیا یہ متفق علیہ ہے، اس میں کسی بھی امام کا کسی بھی اس کا اختلاف نہیں ہے. یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائی ہوئی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. پہلی بات یہ کہ وہ جانور امام حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اربعٌ لا تجوز الاضحیہ منہن، کہ 4 طرح کے جانور ہیں جن کی قربانی درست نہیں ہے. پہلا جانور وہ جو کانا ہو اور جس کا کانا پن ظاہر ہو، چاہے اس کی آنکھ دھسی ہوئی ہو یا اس کی ایک آنکھ باہر کو ابری ہوئی ہو. تو کانا جانور جائز. العورا بین عورها، کہ ایسا کانا جانور جس کا کانا پن ظاہر ہو اس جانور کی قربانی ظاہر نہیں ہے، درست نہیں ہے. دوسرا عیب جو جانور کے اندر نہیں ہونا چاہیے کہ الارجاء بین عرجها، ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن واضح ہو، جس کا لنگڑا پن واضح ہو. اور تیسرا جانور کہ المرضى بین المرضها، ایسا جانور جو بیمار ہو اور جس کی بیماری اوپر سے ہی پتہ چلتی ہو. جیسے مثال کے طور پر خارش وارش ہو جائے، جانوروں کی خارش ہوتی ہے، اس طرح کی کوئی چیز ہو کہ یا پھر اتنا واضح مرض ہو کہ کوئی بھی انسان دیکھ کر کے سمجھ جائے کہ بیمار ہے. تو بیمار جانور جس کی بیماری ظاہر ہو، یہ قید ذہن میں رکھیے گا، اس جانور کی قربانی درست اور جائز نہیں ہے. اسی طریقے سے آخری آیت کہا العجفا التی لا تنثی، ایسا جانور جس کی ہڈیوں میں گودا ہی نہ ہو، جو اتنا لاغر اتنا کمزور ہو کہ ایسے ہاتھ لگائیے اور وہ گر جائے. اس طریقے کا جانور وہ قربانی کے لیے جائز اور درست نہیں ہے. یہ 4 عیب وہ عیب ہیں جو متفق علیہ ہیں، جس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. اچھا، یہاں یہ بات واضح ہو جانی چاہیے کہ جب ان 4 عیبوں کا ذکر کیا ہے تو اس سے بڑا عیب اگر ہے تو کیا کانے کی قربانی درست نہیں ہے، لیکن اگر جانور اندھا ہو تو قربانی چلے گی؟ یہ بدیہی بات ہے کہ جب کانے کی قربانی ایک آنکھ کا نقص ہو تو جب قربانی جائز نہیں ہے، تو دونوں آنکھ کی اگر اس کی شکایت ہو تو قربانی جائز بدرجہ اولا نہیں ہو سکتی. اسی طریقے سے لنگڑے کا معاملہ ہے. لنگڑے کے پاس پیر ہوتا ہے پر وہ چل نہیں سکتا، استعمال نہیں کر سکتا. اگر کسی جانور کا ایک پیر کٹا ہوا ہو، پوچھنے کی ضرورت ہے کیا اس میں؟ مولوی صاحب سے فتویٰ پوچھنے کی ضرورت ہے کہ مولوی صاحب لنگڑا تو نہیں ہے، پیر کٹا ہوا ہے. جب لنگڑا درست نہیں ہے تو پیر کٹا ہوا کیسے درست ہو جائے گا؟ تو یہ باتیں ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ جو متفق علیہ چیزیں ہیں وہ یہ ہیں. اس کے علاوہ اگر کوئی عیب ہے جانور کے اندر تو پھر اس میں علماء کرام کا اختلاف ہے. بعض لوگ اس کو جائز قرار دیتے ہیں، بعض لوگ اس کو مکروہ کہتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر سینگ ٹوٹا ہوا ہو، نصف سے زائد سینگ ٹوٹا ہوا ہو، یا پھر اسی طریقے سے اور کوئی ایسی بیماری ہو، تو جیسے میڈے کا الیا کٹا ہوا ہو، اس طریقے کی کوئی پریشانی اگر ہے تو اس کے بارے میں وہ سارے عیب کراہت کے درجے میں آتے ہیں، وہ قربانی کو ناجائز نہیں قرار دیتے. اس بات کو ذہن میں آپ نے بیٹھا لیا. اب اس کے بعد آئیے ہم دیکھیں کہ قربانی کے جانور کے ساتھ کیا اور بھی کوئی قید ہے، یا کسی منچلے نے کوئی بھی جانور خریدا اور اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، چل جائے گا ہر شخص سے. اس کے لیے قید لگائی جاتی ہے کہ وہ قربانی کا جانور اس انسان کی اپنی ملکیت ہو. ایسا نہ ہو کہ چوری چماری کر کے لایا کسی اور کا
اور بسم اللہ اللہ اکبر اللہم تقبل منی ومن اہل بیتی، وہ اس کا مالی نہیں ہے، چوری چماری کر کے لے کر کے آیا ہے، تو ایسی قربانی قابل قبول نہیں ہوگی، گرچہ وہ قربانی کا جانور شرط پوری پائی جائے لیکن وہ جانور قربانی درست نہیں۔ ایسے ہی اگر انسان حرام کمائی سے وہ جانور خریدے ہوئے ہے، دھیان دیجیے گا، اس پہ عام طور پہ ہمارے یہاں سماج میں دھیان نہیں دیا جاتا، اگر حرام کمائی کا مال ہے تو آپ اللہ کو حرام کمائی کا مال کھلا کر کے حرام کمائی قربان کر کے اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ حاشا وکلا، اگر حرام مال سے کیا ہوا جانور ہے تو اس کی قربانی قابل قبول نہیں ہوگی۔ اس چیز کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ کسی آدمی نے رہن کے طور پر آپ کے پاس کوئی جانور رکھا ہے اور اسی جانور پہ بسم اللہ اللہ اکبر آپ نے شروع کر دیا، ظاہر سی بات ہے یہ قربانی درست نہیں ہوگی۔ ان چیزوں کا خیال بھی ہمیں رکھنا چاہیے۔ عام طور سے منبر و محراب سے لوگ اس طرح کے پہلوؤں کا ذکر نہیں کرتے، جبکہ یہ بہت ضروری ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، تقوی منکم، اور اسی تقوی سے خطبے کی شروعات ہوتی ہے، اور یہی تقوی ہر عبادت کی اساس اور جڑ ہے۔ اس لیے اللہ میاں کے ساتھ ہوشیاری نہیں، قربانی کا جانور اپنی حلال کمائی کا ہو، اپنی جائز کمائی کا ہو، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ شرط یہ ہے کہ قربانی دینے والا مسلمان ہو۔ ظاہر سی بات ہے غیر مسلم کی قربانی تو قبول نہیں ہوگی، مسلمان ہو۔ اسی طریقے سے یہ شرط لگائی جاتی ہے کہ قربانی کرنے والا آزاد ہو۔ پرانے زمانے میں غلاموں کا دور ہوا کرتا تھا، آج کل تو اس کی کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو آزاد ہو، دوسری شرط۔ اور تیسری شرط لگائی جاتی ہے کہ قربانی کرنے کی استطاعت ہو، اس کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ قربانی کر سکے اور اس کا چولہا جلنے پر کوئی مصیبت نہ آئے۔ ٹھیک ہے، یہ عام طور سے علماء نے کہا، لیکن بعض ائمہ کے نزدیک اگر انسان کے پاس فی الفور اتنا پیسہ نہیں ہے لیکن وہ اتنا پیسہ جگاڑ کر سکتا ہے آئندہ دنوں میں، تو وہ قرض لے کر بھی قربانی کرے گا۔ اگر وہ قرض ادا کر سکنے کی پوزیشن اس کی ہے اور امید ہے کہ وہ قرض ادا کر لے جائے گا تو اسے بھی قربانی کرنی چاہیے۔ یہ علماء کا جو ذکر کرنا تھا قربانی کے شروط کے تعلق سے۔ یہاں پر ایک چیز یہ ذکر کرنے کی ہے کہ قربانی افضل کس کی ہے۔ جیسے بتایا کہ قرآن میں کن چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، بنیادی طور پر تین اصناف ہیں، الابل والبقر والغنم۔ ابل اونٹ ہو گیا، بقر گائے ہو گئی، اور غنم اس کے اندر دو جانور شامل ہیں، ذان اور معز، یعنی بکری اور میڑھا، بکری بکرا اور بھیڑ اور میڑھا وغیرہ، تو اس کو غنم کے اندر شامل کیا جاتا ہے۔ یہ چار اصناف ہیں جن کے نر اور مادہ دونوں شامل ہیں، ان کو لے کر کے کتنے ہو گئے، 8 ہو گئے۔ ان میں افضل کس کی قربانی ہے؟ ایک سوال یہ بنتا ہے کہ افضل کس کی قربانی ہے؟ کیا انسان کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ اونٹ کی قربانی کرے، یا افضل یہ ہے کہ وہ بکری بکرے کی قربانی کرے، میڑھے کی قربانی کرے، یعنی غنم کی قربانی کرے جس میں میڑھا اور بکری بکرا دونوں آ جاتے ہیں؟ افضل کیا ہے؟ اس سلسلے میں جب ہم دیکھتے ہیں ائمہ کرام کی تصریحات کو تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ائمہ دو طرف گئے ہیں۔ انہوں نے دو چیزوں کا اعتبار کیا۔ جن لوگوں نے گوشت کے لذیذ ہونے کا لحاظ رکھا انہوں نے کہا کہ غنم کی قربانی افضل ہے، یعنی بکری بکرا یا میڑھا وغیرہ۔ اچھا، ان کی دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ دلیل یہ ہے کہ اس کا گوشت لذیذ ہوتا ہے اور لذت والی چیز بغیر لذت والی یا کم لذت والی چیز کے مقابلے میں فائق ہوتی ہے عقلی طور پر۔ دوسری بات یہ کہ نقلی دلیل بھی ہمارے پاس ہے، یعنی حدیث کی جو قرآنی آیات اور احادیث ہیں اس سے بھی دلیل ملتی ہے۔ وہ کیا کہ اللہ رب العالمین نے اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر جب اتارا تو میڑھا اتارا، کبش اقرن، میڑھا اتارا۔ اگر اللہ تعالیٰ جانتا کہ میڑھے سے یعنی غنم سے افضل کوئی جانور ہے، چاہے وہ گائے چاہے وہ اونٹ، تو اللہ میاں اسے نہ دیتا اسماعیل کی جگہ پر قربان کرنے کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے دیا تو کیا دیا؟ میڑھا دیا۔ اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام سے افضل ترین قربانی کروائی۔
ٹھیک ہے صاحب، یہ بھی ایک نقطہ نظر ہے۔ دوسرا نقطہ نظر یہ ہے علماء کا، ائمہ کرام سارے ہیں، یہ پرانا سارا ذکر کرتا معاملہ ہے، آج کا نہیں، ائمہ کرام ائمہ اربعہ کی بات ہے۔ دوسرے ائمہ نے اعتبار کیا کہ یہ مساوات کا، غریبوں کے ساتھ ہمدردی کا، سخاوت کا، غریبوں اور مسکینوں کو وہ چیز پہنچانے کا ہے جو وہ عام طور پر نہیں کھا پاتے۔ تو اس اعتبار سے جس جانور کا گوشت زیادہ ہو وہ افضل ہے، جس جانور کا گوشت زیادہ ہو وہ افضل ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے ان چار جانوروں میں افضل اور سب سے زیادہ گوشت کس کے اندر ہوگا؟ کسی کو اس سلسلے میں دو رائے نہیں ہے کہ اونٹ سب سے افضل ہے۔ کہا کہ بھیا صرف یہ عقلی طور پر آپ کے پاس کہنے کو ہے یا کوئی نقلی دلیل بھی ہے؟ کہا نہیں، نقلی دلیل بھی ہے، قرآن حدیث سے بھی اس کا ثبوت ہے۔ کیسے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن جو ثواب ذکر کیا ہے مسجد کے اندر پہلے آنے والوں کا، اس میں سب سے پہلی گھڑی میں آنے والے کے لیے کیا کہا اللہ کے رسول نے؟ کہ اس کو اونٹ قربان کرنے کا ثواب ملے گا، پھر اس کے بعد گائے، پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پہ آتا ہے میڈھا، یعنی بکرا اور بھیڑ اور میڈھا۔ تو یہ ترتیب بتلا رہی ہے کہ سب سے پہلے جو آیا اس نے جس قربانی کا ثواب پایا وہ قربانی سب سے افضل ہوئی، تبھی تو اس کو دیا گیا، ورنہ شروعات بکرے سے کیوں نہیں کیا کہ جو پہلے آئے گا وہ بکرا پائے گا، جو اس کے بعد آئے گا وہ گائے پائے گا، اور جو تیسرے نمبر پہ آئے گا لاسٹ پہ وہ اونٹ پائے گا؟ ایسا تو نہیں کہا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اونٹ کی قربانی سب سے افضل۔ اب دو نقطہ نظر آپ کے سامنے ہم نے پیش کر دیا، علماء کرام نے اس سلسلے میں راجح قرار یہ دیا ہے کہ پہلا قول راجح ہے، یعنی بکری، بکرا، بھیڑ اور میڈھا یہ افضل ترین ہے، اور اس لحاظ سے بھی یہ افضل ہے کہ وہ اکلوتا ایک انسان کی طرف سے ہوتا ہے، ایک انسان کے اپنے گھر والوں کی طرف سے کافی ہوتا ہے، جبکہ بقیہ جو ہے گائے اور اونٹ اس کے اندر شراکت ہوتی ہے، 7 آدمیوں کی طرف سے کیا جاتا ہے ان جانوروں کو، گائے کو اور اونٹ کو، صحیح قول کے مطابق۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ اونٹ میں 10 آدمی، لیکن وہ قول درست نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے افضل قربانی کس کی ہوئی؟ غنم کی ہوئی، اور غنم کے اندر دونوں چیزیں داخل ہیں۔ کیا کیا چیزیں؟ یعنی بھیڑ اور میڈھا اور بکری، بکرا، ان چاروں پر غنم کا اطلاق ہوتا ہے، یہ افضل ترین قربانی ہے۔ عمر کے معاملے میں آپ جانتے ہیں کہ بھیڑ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اصل تو یہ ہے کہ قربانی 1 سال کے بکرے کی کی جائے، بکرا یا میڈھا یا بھیڑ، لیکن اگر 1 سال کا میسر نہ ہو کسی کے پاس تو 6 مہینے کا میڈھا، 6 مہینے کا میڈھا یا بھیڑ جزا جس کو کہا جاتا ہے، جو اتنا گوشت والا ہو کہ دیکھنے پر بظاہر لگے کہ وہ 1 سال کا ہے، تو 6 مہینے کا وہ بھی کیا جا سکتا ہے، ورنہ بکری بکرا کے اندر سال بھر، اور عام طور سے میڈے کے اندر بھی سال بھر ہے۔ اس کے بعد گائے کے لیے اس کے اندر بھی مسن نہ ہونا شرط ہے، یعنی 2 سال کا کی قید لگائی گئی ہے۔ گائے جب کہتے ہیں تو گائے اور بیل دونوں شامل ہے، اور یہیں پر ایک بات میں یہ بھی ذکر کر دوں کہ گائے اور بیل کے ساتھ ساتھ البقر کے جنس میں قدیم زمانے ہی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور صحابہ کے زمانے میں تو یہ چیز نہیں ملتی، لیکن تابعین اور تبع تابعین کے زمانے میں وہ چیز دستیاب ہو گئی تھی، لوگوں تک پہنچ گئی تھی، تو اس کے بعد لوگوں نے ذکر کیا ہے بھینس کو بھی اسی میں شامل کیا گیا ہے، اور علماء نے کہا کہ بھینس بھی گائے کی ایک قسم ہے، لیکن یہ کہ یہ مسئلہ بعد میں جوڑا گیا ہے، تو اگر وہ نہ کریں تو میرے خیال سے قیامت نہیں آ جائے گی۔ اس میں بہت سارے اختلافات ہیں، لیکن اگر کوئی کر لیتا ہے تو تابعین اور تبع تابعین کے زمانے سے اس طرح کے اقوال ملتے ہیں کہ اگر کوئی کر لے تو انشاءاللہ حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ طبیعت مطمئن رہے اور اختلافات میں نہ پڑے تو بھینس کے تعلق سے میں سمجھتا ہوں احتیاط کر لینا زیادہ مناسب ہے۔ اور اونٹ کے اندر 5 سال کی قید ہے، تو یہ عمر کی قید ہو گئی۔ اس کے علاوہ اس قربانی کے تعلق سے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے جو ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ
قربانی کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ مقررہ وقت پر کی جائے، جو اس کا ٹائم متعین ہے اس ٹائم پر کی جائے. اگر اس ٹائم سے آگے پیچھے ہوتا ہے تو پھر وہ قربانی آپ کی عام قربانی ہو جائے گی، وہ قربانی آپ کی اضحیہ نہیں ہوگی، بقرعید نہیں ہوگی. اور یہ ٹائم شروع ہوتا ہے کب سے؟ عید کی نماز پڑھنے کے بعد سے وقت شروع ہوتا ہے، اور 13 ذی الحجہ کی شام کو سورج غروب ہونے سے پہلے تک اس کا وقت رہتا ہے. اتنے وقت میں انسان قربانی کر سکتا ہے، یعنی 4 دن قربانی کر سکتا ہے. بقرعید کی نماز پڑھنے کے بعد سے وقت شروع ہو جاتا ہے. آپ چاہیں تو 10 ذی الحجہ کو کر لیں، چاہے تو 11 کو کر لیں، چاہے تو 12 کو کر لیں، چاہے تو 13 کو کر لیں. لیکن 13 کو اگر کرنا ہے تو سورج ڈوبنے سے پہلے آپ کو یہ کر لینا ہوگا. یہ قربانی کا وقت ہے. اسی طریقے سے قربانی کے کچھ آداب ہیں، اور آداب کیا ہیں کہ قربانی کا جانور انسان کو چاہیے کہ وہ خود ذبح کرے، اپنے ہاتھوں سے ذبح کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹ کی قربانی کی تھی حج کے طور پر. اور باقی بات میں جب آپ اضحیہ پیش کرتے تھے تو چاہے اضحیہ کا معاملہ ہو چاہے حج کا معاملہ ہو، 63 اونٹوں کو قربان کرنے کی بات آئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نیابت نہیں دی، اپنے ہاتھ سے کیا، اپنے ہاتھ سے ذبح کیا. تو حج کا معاملہ ہو یا اضحی کا معاملہ ہو، دونوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ جو آدمی ذبح کر رہا ہے وہ خود کرے. یہاں ایک بات اور بتانی ہے کہ قربانی کرے گا کون؟ قربانی گھر کے گارجین کی طرف سے ہوگی، گھر کا جو سرپرست ہے اس کی طرف سے ہوگی. پھر اس کے ماں باپ ہو یا بیوی بچے ہوں وہ اس کے اندر شامل رہیں گے، ان سب کی طرف سے کفایہ ہوگا. لیکن جو کرے گا وہ ایک بندہ کرے گا جو گھر کا سرپرست ہے، جو ذمہ دار ہے. اچھا، اور طریقہ یہ ہے کہ خود ذبح کرے. دوسری بات یہ کہ قربانی کے جانور کو بائیں پہلو لٹائے اور اس کا چہرہ قبلہ کی طرف رکھیں. یہ آداب میں سے ہے. اسی طریقے سے ذبح کرنے سے پہلے دعا پڑھیں. دعا کیا پڑھیں کہ اللہم منکا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا پڑھی تھی؟ اللہم منکا ہذا، اللہم ہذا منکا ولک من محمد و آل محمد بسم اللہ واللہ اکبر. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا پڑھی تھی. یعنی کیا ترجمہ ہوا کہ اے اللہ، یہ جانور تیری ہی طرف سے دیا ہوا ہے اور تیرے ہی لیے میں پیش کر رہا ہوں. اے اللہ، تو محمد کی طرف سے اور آل محمد یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والوں کی طرف سے اس قربانی کو قبول کر. اے اللہ، تیرے نام سے ذبح کرتا ہوں، اور اے اللہ تو سب سے بڑا ہے. یہ دعا کا ترجمہ ہوا. تو ہم میں سے جو شخص بھی قربانی کرے اسے چاہیے کہ قربانی کرتے وقت یہ دعا پڑھے. کیا پڑھے گا؟ اللہم ھذا منک ولک، من اس کے بعد اپنا نام لے. جیسے میں عبد الغنی ہوں تو میں کہوں گا من عبد الغنی و آل عبد الغنی، عبد الغنی کی طرف سے اور عبد الغنی کے گھر والوں کی طرف سے. اس کے بعد کہیں گے بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر. تو یہ طریقہ ہے. اگر انسان خود ذبح کر رہا ہے اور اگر خود ذبح نہیں کر پا رہا ہے، کسی بھی کارنوش وہ مجبور ہے، تو کسی دوسرے کو نیابت سونپ سکتا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ وہ بندہ خود اپنی قربانی کے وقت میں اپنے جانور کے سامنے کم از کم موجود رہے، تاکہ خون کا پہلا قطرہ گرنے کے ساتھ ہی اللہ رب العالمین آپ کے گناہوں کی بخشش فرما دے. تو قربانی کا جانور یا تو خود ذبح کرے یا ذبح کرنے کے وقت موجود ہو. اور یہ دعا تو پڑھنا ہر ایک کو ہے. اگر کسی اور کی طرف سے قربانی کرتے ہیں تو اللہم تقبل منی کے بجائے من محمد و آل محمد جیسے اللہ کے رسول نے کہا، تو آپ یہ کہیں گے من فلان، جس کی طرف سے قربانی ہے اس کا نام ذکر کیا جائے گا وہاں پر، اور دعا وہی رہے گی، اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے ذبح کر دیا جائے گا. ذبح کرنے میں ایک چیز اور خاص خیال رکھنی ہے کہ چھری تیز کر لی جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اذا ذبحتم فاحسنوا الذبح، جب تم ذبح کرو تو اچھے انداز میں ذبح کرو. اور اچھے انداز میں ذبح کرنا کیا ہے کہ ذبح کرنے سے پہلے چھری تیز کر لی جائے. لیکن چھری تیز کرنے کا مطلب نہیں کہ جانور کے سامنے تیز کی جائے. یہ سب چیزیں آداب میں سے ہیں، یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ سب پہلے سے تیار رکھنا چاہیے. جانور کو لٹایا اور اتنی تیزی کے ساتھ دباؤ ڈال کر کے چھری چلائی جائے کہ جانور کو احساس تک نہ ہو
کہ کب آپ نے چھری رکھی اور کب اس کی شہرک کٹی، اتنی تیزی کے ساتھ دباؤ ڈال کر کے ذبح کیا جائے. یہ طریقہ ہے، یہ آداب ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائے ہیں تاکہ جانور کم سے کم اذیت کا شکار ہو. اچھا، قربانی کے جانور میں ایک آخری بات میں یہاں ذکر کر کے اپنی بات ختم کر دوں گا چونکہ وقت ختم ہو گیا، کہ قربانی کا جانور کرنا کیا ہے. اللہ کے رب العالمین کے حکم کو دیکھتے ہوئے اللہ رب العالمین نے جہاں پر ان قربانیوں کا ہدیہ کا ذکر کیا وہاں پر کہا ہے فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اس میں سے کھاؤ اور محتاجوں اور فقیروں کو دو، کھلاؤ. یہاں سے لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے 3 لفظ استعمال کیا ہے، لہذا اس کا 3 حصہ لگانا چاہیے. اس آیت سے استنباط کرتے ہوئے پہلی بات تو یہ کہ پہلے خود اپنے گھر میں ٹھوسو، کھاؤ کھلاؤ، قربانی کیا ہے تو اس کا مزہ لو. دوسرا حصہ اپنے قرب و جوار، اپنے جو اقارب ہیں، اپنے جو رشتہ دار ہیں جو غریب ہیں اور غریب ہونے کی بنیاد پر انہوں نے قربانی نہیں کی ہے تو ان لوگوں کو قربانی کے حصے میں سے پہنچاؤ، وہ زیادہ مستحق ہیں. البائس کے اندر اس کو داخل کیا ہے مفسرین نے. اور جب وہ لوگ ان سے فارغ ہو جاؤ تو تیسرا حصہ کس کا ہونا چاہیے؟ عام فقراء بھکاریوں کا جو مانگنے والے آتے ہیں کہ بھیا اللہ کے نام پر کچھ گوشت دے دو، تو یہ تیسرا حصہ ان لوگوں کے لیے رکھیے. یہ 3 حصہ قربانی کے جانور میں کرنا چاہیے اور اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. اس کے علاوہ بھی کچھ اور باتیں اس سلسلے میں ذکر کرنے کی بہت اہم تھی. میت کی طرف سے قربانی ایک مسئلہ ہے. میت کی طرف سے قربانی کے تعلق سے میں اختصار کے ساتھ بتا دوں کہ میت اگر وصیت کر کے مرا ہے کہ ہماری طرف سے قربانی کر دینا، یا کوئی وقت چھوڑ کر کے مرا ہے تو اس شخص کی وصیت کو پورا کرنا لازم اور واجب ہے. شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے اس سلسلے میں واضح تفصیل بیان کی ہے. تو اس کی طرف سے اگر وصیت کر کے مرا ہوا ہے اور مال چھوڑ کر کے مرا ہے تو اس کی طرف سے وہ قربانی واجبی طور پر ادا کی جائے گی، البتہ وہ گوشت مکمل کا مکمل صدقہ اور خیرات کر دیا جائے گا. اور اگر عام طور سے کوئی آدمی اپنے والدین جن کا انتقال ہو گیا ہے ان کی طرف سے کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ زندہ اور مردہ دونوں کو شامل کرے. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے اور تمام اہل توحید کی طرف سے قربانی کرتے تھے، تو میت کی طرف سے اکیلے قربانی نہ کرے بلکہ زندوں کو اس میں شامل کر کے قربانی کرے اور پھر اس کے اندر ویسے ہی وہ کھائے اور کھلائے. تو یہ میت کی طرف سے قربانی کا معاملہ علماء کرام نے ذکر کیا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں قربانی کی سنت کو مشروع طریقے پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین اس کے پیغام کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جس طریقے سے سنت ابراہیمی کو ہم زندہ کر رہے ہیں اسی طریقے سے ابراہیم کا ایمان، اسماعیل کا ایمان اپنے اندر پیدا کرے، اور اگر وقت آ جائے تو اپنی جان بھی اللہ کی راہ میں دینے سے گریز نہ کرے. جو اس قربانی کا اصل پیغام ہے اس پیغام کو سمجھیں. اللہ رب العالمین ہم سے جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. جو لوگ مقروض ہیں اللہ ان کے قرض کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما دے. جو لوگ محتاج ہیں جس قسم کی بھی محتاجی ہے اللہ رب العالمین کی محتاجی کو دور فرمائے. اللہ رب العالمین ہم میں سے جن کی جو ضروریات ہیں اگر ان میں ان کی مصلحت ہے اور اللہ رب العالمین کی رضا ہے تو اللہ رب العالمین ان ضروریات کی تکمیل کے اسباب مہیا فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم.